پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور بہت سارے جو سوالات ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ گزارش کرتا چلوں، یہ ہفتہ وار ہمارا سلسلہ ہے اور پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے ہم نے مختص کیا ہے آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی، تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان معاملات پر گفتگو کی جا سکے۔ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب وغیرہ یہاں پر وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے جو اسکیجول ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک روحانی اسکالر بھی ہیں، ساتھ ہی ہربلسٹ بھی ہیں اور تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ 40 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ کچھ ادویات ایسی بنائی ہیں جو بریک پہ جانے سے پہلے بھی اور بریک کے دوران بھی جن کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کے حوالے سے ان کو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ پذیرائی کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں لا علاج جن کا علاج آپ کے ذریعے ہوا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب اخندزادہ حاجی الدین محمد صاحب کی۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ایک دفعہ پھر تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش حاجی صاحب وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب، میں سوالات کی طرف آؤں گا اور یقیناً بہت سارے سوالات ہیں، ادویات کا معاملہ بھی ہے جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، لیکن پروگرام کی ابتدا میں ہمیشہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے میرا طریقہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے جو روحانی جسمانی دونوں علاج کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جڑی بوٹیاں جو طالب علم میں سیکھ رہا ہوں، 41 سال سے شاید زیادہ ہو رہا مجھے جڑی بوٹیوں پہ کام کرتے ہوئے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سائیڈ افیکٹ سے پاک ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، جس سے دوائیں بنا کے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو میڈیکل میں ناقابل علاج لوگ ہیں، ان کے لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دونوں کا علاج ہوتا ہے، قابل علاج یا ناقابل علاج، دونوں کا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اللہ شفا دیتا ہے، لیکن کوشش ہے کہ وہ کام کیے جو آنے والی نسلوں کو فائز پہنچے، جو میری دن رات کی کوشش ہے۔ آنے والے لوگ دنیا جہان میں جو بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، لیکن سب کی بقا سامنے ہو جائے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، تو الحمدللہ اللہ مجھے کامیاب کر رہا ہے، رب مجھے دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور ساتھ ہی ایک شرط جو ہمیشہ آپ رکھتے ہیں کہ پانی جو دم کر کے دیا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور مصرف ہے، وہ بھی چاہوں گا بیان کر دیجئے، پھر سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کا مقصد یہ ہے کہ 2 بوتلیں لے کے آتے ہیں، انہیں 2 بوتلوں کو پڑھ کے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ پورے خاندان میں جس کو جہاں بھی تکلیف ہے، درد ہے، کرب ہے، ذہنی اذیت ہے، وہ پانی پیتے میں باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے وہ چھینٹے مارتے ہیں، اور چند سیکنڈ میں آپ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، شفا مل رہی ہوتی ہے۔ وہ جو پانی لے کے آتا ہے آپ کو اسی وقت پڑھ کے واپس دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے، جتنا کم ہوتا ہے اور بڑھاتے رہیں۔ اسی لیے ہم اپنے قرآن میں کہتے ہیں درد والا درد کی حالت میں آئے اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے، تاکہ ہمارے پاس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جائے تو ہنستا مسکراتا ہو جائے۔ بہت خوب۔ تو یہ بوتل پانی منگوانے کا مقصد یہ ہے، لیکن خالی بوتلیں نہیں چاہیے، پانی بھر کے لے کے، پانی بھر کے لے کے، اور جو قابل استعمال ہو، یہ اس کی شرط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ادویات کے حوالے سے۔ جیسے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ ایسی بیماریوں کا علاج ممکن ہوا اللہ کی مدد سے جو پوری دنیا میں لا علاج تصور کی جاتی ہیں۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان ادویات کو عالمی سطح کے اوپر پذیرائی کی ضرورت ہے تاکہ اس سے انسانیت کو اس کا بھلا ہو سکے، اس کی بقا کے لیے کچھ کر سکیں، تو کیا سوچ رکھتے ہیں، ذرا یہ فرمائیے۔ یاسر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو، سوچ یہ میری ہے کہ انسان کی بقا سلامت۔ ٹھیک ہے۔ میں ذات پاک مذہب پہ کام نہیں کر رہا ہوں، صرف اللہ رسول انسانیت کے لیے کام۔ بالکل ٹھیک ہے، یا رحمت للعالمین۔ بے شک۔ جو دعائیں میرے پاس سب نے دی ہیں، اللہ نے بھیجی ہیں، تیار بھیجی ہیں، اور میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ ضرور۔ وہ بیماری جو آج تک دنیا میں ناقابل علاج مانی جاتی ہیں ابھی تک، ہم بیٹھے ہیں اس وقت تک، جس کو بولتے ہیں خاص طور پہ الٹی موشن، ڈائریا جو ہے لگا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ گندم کی الرجی بولتے ہیں، ویٹ الرجی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایسے مریض جو میں نے اس 10 سالوں میں دیکھے ہیں، بلکہ 10 سال بھی نہیں، بلکہ 12-14 سال ہوں گے یا 15 سال ہو گئے ہوں گے، جن کو میں نے دیکھا ہے گندم سونگ کے وہ بھاگتے ہیں، ان کو موشن شروع ہوتے بند نہیں ہوتے، وہ جا کے 2 مہینے ہاسپٹل میں ڈرپ پہ زندہ رہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ انہی لوگوں میں علاج ہوا، آج 12-15 سال سے وہ گندم ہی کھا رہے ہیں، ساری غذائیں کھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی زندگی صرف چاول کے آٹے پہ ہے۔
اس سے آگے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جس دن بھی وہ گندم کو اگر انہوں نے غلطی سے نوالا چکھ بھی لیا تو ان کے 2 ہفتے یا 1 مہینہ ہاسپٹل کی طرف جانا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آج وہ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے پیار، اللہ کی محبت سے، اللہ کی طاقت سے 100% ٹھیک ہیں اور وہ گندم ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کا علاج ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں طے شدہ ہوتا ہے کہ جب وہ گندم انہیں قبض کرنے لگے، جو موشن کر رہے ہیں مسلسل موشن، جب وہ اسے قبض ہونے لگتی ہے پھر ہم فارمولہ چینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی نارمل لائف میں آ جاتا ہے. میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا جہان میں یہ تکلیف موجود ہے، صرف میرے آپ کے ہمارے ملک میں نہیں ہے، ساری کائنات میں. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے لیے کام کریں، میری ہیلپ کریں، آپ سے میرے مدد مانگیے کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، جہاں تک آپ کے ریسورسز ہیں، جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں، وہاں تک آپ میرا پیغام بھیجیں، آپ ای میل کریں. ہمارا دعویٰ نہیں، ہماری کوشش ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ پہلی بات ہو کہ وہ 100% خالص ہے، 100% جڑی بوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور 100% سائڈ افیکٹ سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس میں یہ کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. شان الہی دیکھو، کوئی ذائقہ نہیں. لیکن اس کی خوبی بڑی ہے کہ یہ دعا تب تیار ہوتی ہے کہ جو کم از کم 5 سال برف بھی دیکھ چکی ہو، برف میں رہے، اور 5 سال وہ گرمی بھی دیکھ چکی ہو، تب جا کے دعا بنتی ہے. اس سے پہلے نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی جتنی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. بہت خوب. اور جہاں اگر کوئی چیز اگر 50,000 میں بنتی ہے نا، اگر انہیں معلوم ہو کہ میری ضرورت ہے فوراً 2 لاکھ کی جاتی ہے. کیوں ہمارا طریقہ ایسا نا کہ یا مجھے معلوم ہے دوسرا مجبور ہے تو فوراً گلا کاٹ دیا. تو یہ میرے ساتھ بار بار ہوا ہے. لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے دعا بنانی ہے. میری مجبوری ہے کہ میں نے خریدنی ہے، آپ سے ملے، کسی اور سے ملے، کسی اور سے ملے. جب تک آپ کو نہیں پتا تو آپ تو مجھے وہ دے دیں گے 2 لاکھ کی، کہ آپ کو معلوم ہوگا آپ فوراً 10 لاکھ کر دیں گے. تو جو آپ نے پوچھا مجھ سے، تو یاسر شہزادے پوری دنیا میں اس دعا کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑی سی بات کی میں وضاحت کر لوں، مجھے ٹائم دیں تو. یہ دعا انسان و حیوان کے لیے بالکل سیم کام کرتا ہے. بہت خوب. بہت خوب. دیکھیں ایک جگہ بلی بیمار ہو گئی، انہوں نے بلی کو دی تو بلی ٹھیک ہوئی. اس بلی نے بچے دیے، چھوٹے بچے، ان کے موشن بند نہیں ہوئے، ڈاکٹروں کو دکھا کے نہیں ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک کیپسول کھولا، سرنج میں ڈالا، اور اس میں 1 چمچہ 2 چمچے پانی ملایا، اس کو ہلا کے اور بچے کے منہ میں ڈالا اور صرف 1 کیپسول کھایا، اور بچے کا موشن ٹھیک ہو گیا. آج ماشاءاللہ پورا مہینہ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حیدرآباد میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے آ کے تو ان کی بکری کے بچوں کو موشن نہیں بند ہو رہے تھے، آ کے لے کے گئے، موشن بند ہو گئے، جوان بھی ہو گئے، بکری میں بک بھی گئے. اب گائے والے جو ان کی گائے بھینسیں بھی مار ہیں، وہ آتے ہیں، آ کے لے جاتے ہیں، جا کے کھلاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آنند فن میں سب ٹھیک ہوتے ہیں. تو نہ کڑوی ہے نہ میٹھی ہے. ٹھیک ہے. ذائقہ کوئی نہیں، ذائقہ کوئی بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی زبان تھوڑا لگ جائے، لیکن اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ الفاظ نہیں ہے. تو آج سے جو نے ریکویسٹ کی ہے، ہمارے سننے والے جو ہیں، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دعا کو، جس سے میں چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ وہاں پہنچے جو دنیا کے وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہیں یا وہ لوگ جو جن کا رشتہ ریسرچ سے، وہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو مجھے خوشی ہوگی، میرے ملک کا، میری قوم کا نام روشن ہوگا. میں جو پیچھے چھوڑ دوں، میں تو معصوم آدمی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن عزت آپ لوگوں میں بڑھے گی، پورے ملک کی عزت بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. پوری قوم کی عزت بڑھے گی کہ یہ دعا پاکستان میں جادو ہوئی ہے، جو دنیا میں ناقابل علاج امراض کے مریضوں کو دی، وہ ٹھیک ہو چکے. بہت خوب. تو یہ انعام اللہ کا میرے لیے بھی ہے، یہ پوری قوم کے لیے بھی ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے. کیوں کہ دنیا میں بچے، بوڑھے، جوان، یہ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے، اگر 1 سال کا بچہ بھی ہے نا، اسے بھی دے سکتے ہیں، کیوں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو اس وقت ریسرچ کی، آپ 15 سال سے اس دعا پہ میں کام کر رہا ہوں، ابھی بھی چل رہا کام، 15 سال ہو گئے، اور میں اس کے لیے جو دن رات لے کے چل رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بے حساب کرم، اتنا کرم ہے کہ حد نہیں. اس میں اگر آپ میرا ساتھ دے دیں گے اور دوسرے لوگ میرا ساتھ دے دیں گے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہاں وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یاسر صاحب نے دعا ایجاد کیا، افنزا دین انہوں نے ایجاد کی، اس کو نوبل پرائز کے لیے فکس کر دیے. اس کی پہلے ریسرچ کر لی، اس کو دی. میں تو کہتا ہوں کم از کم 200-400 لوگوں کا علاج کروا کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا پیغام کھلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 200-400 لوگوں کا علاج کروا کے دیکھیں. اگر وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو سمجھو میری دعا بہتر ہے. جہاں دنیا کی دعا کام نہ کرے،
میرے اللہ پہ یقین ہے یہ دعا کام کرے. سبحان اللہ. بہت تو اس میں میں اپنے اللہ اور رسول کی رضا کی محبت میں کام کر رہا ہوں اور ملک و قوم کی عزت وقار بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہوں. بہت یاسر اگر اللہ کرے یہ ہمارا کام آگے بڑھتا ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلی جاتی ہے, اس کو آگے کسی بڑے نام کے لیے مقرر کر دیا, عزت اس ملک کی ہوگی, عزت یاسر کی ہوگی, میری بھی ہوگی, لیکن یاسر ہم دونوں ایک ساتھ پروگرام لے کے چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو سلسلہ میں اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کر رہا ہوں, لیکن یہاں جھگڑا کھڑا ہوا ہے کہ میں اکیلا ہوں. اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا. نہیں انشاءاللہ میں ریسرچ کر کوشش کریں گے سر. بالکل. لیکن اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ میرے ساتھ دیں, جہاں تک کہ آپ کی پہنچ ہے, ای میل کریں ان کو, کریں جو سوال جواب ہوتے ہیں. ہم سے وہ میڈیسن مانگتے ہیں تو میں ایک لمٹ میڈیسن ان کو دے دیتا ہوں. اگر زیادہ چاہیے وہ مجھ سے فری لے جائیں, میں غریب آدمی, میری اتنی پسلی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس پہ جتنی ریسرچ کرنا چاہیں کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ مناسب بات ہے کہ اس سے ساری انسانیت کو فائدہ ہو, ساری انسانیت یہی ہمارا جو ہے وہ مقصد بھی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, میں چاہتا ہوں اس بات کو دہرایا جائے کہ اس میں یہ بلا تفریق جو ہے وہ خدمت کی جائے. ایک تو ہمارے یہاں خدمت کا جذبہ, مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگوں میں دیکھتا بھی ہوں کہ وہ محض اپنے لوگوں کے لیے جو اپنی چاہے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں, اپنی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, یا اپنے مذہب یا جس سے بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ بلا تفریق خدمت کی جائے, یقیناً کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ, ایسا نہیں ہے کہ سارے اس کا شکار ہوں, لیکن بڑی تعداد بھی ایسے لوگوں کی ہیں. تو یہ پہلے اپنا ایک کلیہ بنائیے کہ سب کی آپ نے جو ہے وہ بلا تفریق خدمت کرنی ہے, انسانیت کا بقا اور بھلا کے لیے سوچنا ہے, تو پھر اس کے نتائج مثبت انشاءاللہ ضرور سامنے آئیں گے. حضور یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ قابل علاج ہیں ادویات کا استعمال, اب یقیناً بہت سارے لوگ ہیں تقاضا کرتے ہوں گے کہ بنا پیسوں کے یا بنا اس کے وہ کر دیں. تو کیا یہ شرط ہے علاج کی کہ آپ جب علاج کرتے ہیں, جیسے دیگر ڈاکٹرز حکمہ وغیرہ دیکھتے ہیں, جب مریض کا معائنہ کرتے ہیں, تو وہ پیسے ہی شرط ہے علاج کی, یہ کیا سلسلہ ہے, اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. ذکر ہے یاسر, آپ نے بہت بڑا کام کیا اور اچھا کام کیا. یاسر میری فیس نہیں ہے. جتنے لوگ آتے ہیں آ کے دعا کرواتے ہیں, دم کرواتے ہیں, پانی پڑوا کے لے جاتے ہیں, کسی کا ایک پیسے کا خرچہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو میں دعا دیتا ہوں وہ دعا فری میں نہیں جاتی, کیونکہ دو پیسے سے بنتے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, رب سے میرا وعدہ, اللہ مجھے بے حساب دولت بے حساب نہ ہو, رب سے میرا وعدہ میں بھی بے حساب دوں گا, میں بھی کمی نہیں کروں گا, پھر کسی سے پیسہ نہیں دوں گا. اللہ مجھے اتنا وسیع دے دے کہ روزانہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دعا دے سکوں, تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی, دیتا رہوں گا. ہاں, کسی کو نیکی سے محروم نہیں کروں گا. جس نے اگر اس نیکی میں ہاتھ, اس صورت میں جو میں نے اب بات بتائی ہے, تو ایک جگہ رکھ دوں گا, بھائی جس نے نیکی میں کرنی ہے اس میں ڈالتے رہو, جو اس کو اس میں نیکی میں ان کا نام شامل ہوتا رہے گا, جس کی بھی شفا ہوتی رہے گی اس کا نام شامل ہوتا رہے گا. یاسر یہاں پر جھگڑا بہت بڑا کھڑا ہوا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کو بھی کوشش کرتا ہے مفت دعا مل جائے. معذرت چاہتا ہوں, برا نہیں ماننا, شاید میری بات اچھی نہ ہو, لیکن غلط نہیں ہوگی, اچھی نہ لگے لیکن غلط نہیں ہوگی. جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی مفت چاہتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مفت چاہتا ہے, اور میرے اتنے وسائل نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ ادارے کامیاب ہیں جو دوسرے کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 1 روپے کے 10 روپے بنانا جانے, 10 کے 100, وہ حیثیت میری نہیں, وہ میری اوقات نہیں ہے. میں تو ایک درویش فقیر آدمی ہوں. لوگ آتے ہیں, دم کرایا, چلے گئے, پانی پڑھ کے دیا, چلے گئے, دعا جو تھی بنا کے رکھی, جو آئے انہوں نے دعائی دے دی. کوئی ضرورت مند مجبور ہے تو معلوم ہے احساس یار واقعہ مجبور ہے, تو خاموشی سے اس کو دے دی. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے ہماری دعا کر لینا, دعا کے علاوہ دوسرا کوئی سوال نہیں. کون ہے, کہاں سے ہے, کس مذہب سے ہے, کیا رنگ ہے, ڈھنگ ہے, کہاں کے رہنے والے, یہ سوال نہیں ہے. اگر میرے بس میں ہے تو میں وہ کرنے کو انکار نہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہوں, آپ میڈیکل میں آپ کا بہت ماشاءاللہ گہرا تجربہ ہے, اچھا خاصا. میں کہتا ہوں کہ وہ بال کی کھال اتارنے میں بڑے شاندار ہیں. ایک حقیقت ہے, اس بات کو برا نہیں ماننا کہ آپ کو اتنی معلومات ہے تب یہ بات کرتے ہو. اگر معلومات ہوتی نا تو یہ بات آپ کبھی نہ کر سکتے. میں بات غلط کہہ رہا ہوں. ایک ناگیری جو آپ کس کو کہتے ہیں, دماغ میں کیا کیا نام, جراثیم غصہ دماغ کو کھا کے ختم کر دیا. میرے پاس سے ڈاکٹر صاحب آتی ہیں, نام نہیں لوں گا کہ, لیکن پروفیسر ہیں, بڑی ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں. اس نے مجھ سے کہا جی یہ میرے ڈرائیور کا بیٹا ہے اور ہماری طرف سے یہ فارغ ہے. وہ اتفاق کی بات ہے, اس مہینے میں 10-15 کالز لاہور سے بھی, اسلام آباد سے بھی آئیں, اور تمام مریض 15-20 دن مہینے کے اندر اندر دنیا سے چلے گئے.
اس نے کہا کہ اس کے دماغ کو اس خسرے کے جو کیا نام ہے جراثیم ہے اس نے کھا کے پانی میں بدل دیا. اب اس کو دنیا کا سینس نہیں ہے اور ہماری طرف سے یہ میڈیکل میں مطلب ہے کہ فارغ ہے. ان کا علاج شروع ہوا. اللہ اللہ کرتے 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 صورت حالی مختلف دعائیں بنتی رہی. پھر میں پڑھتا رہا پڑھائی کرتے کرتے مجھے دعا کہ اللہ نے بعد میں یہاں سے گیا جا کے آپ کو یاد ہے بڑی لمبی دوڑ لگائی تھی اور 4-5 دن میں نے دن رات ایک کیا تھا. لا کے بنائی اسے کہ MDR نام اس کا رکھا ہے. تو بنائی اس کو دی تھی ماشاء اللہ ٹھیک ہوتے 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 وہ 2-3 سال تک فرسٹ اپنی زندگی میں آنے لگے جس کی 24 گھنٹے کی امید نہیں تھی. بے شک. اب ان کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ بعد میں کوئی دوست تھا یا کیا تھا کہ اس نے بولا مولوی صاحب بولا میں تو 15 دن میں کھڑا کر دوں گا. کہتے ہیں بہت خوب. اس میں تو جادو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا 15 دن یا 20 دن کے بعد وہ قبرستان پہنچ گیا. ایک بہت دکھ ہوا. لیکن اس کا جتنی میڈیسن بنی آپ نے میرا ساتھ دیا, کئی اور لوگوں نے ساتھ دیا, کیونکہ میری کہنے کی اتنی پوزیشن نہیں تھی کہ میں اتنی مہنگی دوائی بنا کے میں دے سکوں کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے. لیکن کرتے کرتے ماشاء اللہ اپنی زندگی میں آ رہا تھا. تقریباً میرے خاص سے کچھ 5-6 لاکھ کا اس کی دوائی پہ خرچ بیٹھا 2-3 سال کا. جو بھی جتنا وقت بھی گزرا صحیح میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے ساتھ لوگوں نے ساتھ دیا. وہ خاموشی سے دیا اور ہم نے دیا. اس کو میں نے بولا جی آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم 500 دے سکتے ہیں. لیکن بچے کی زندگی چاہیے تھی. وہ اپنی زندگی میں 80% آ چکا تھا, لیکن وہ وہاں کیا ہوا, وہ چٹکی بجا کے 15 دن میں ٹھیک کرنے والے نے کہا تھا اور 15 دن بعد یا مہینے بعد وہ قبرستان پہنچ گیا. تو یہ ایک نصیحتاً میں نے بات کی, میں کسی کے خلاف بات نہیں کی, کہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے. یاسر میں ریکویسٹ میری چھوٹی سی آپ سن لینا, اس کو پتہ ہے یہ نہیں آپ نے جادو کیا بندش کیا بس پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پیسے پکڑے تو سب کچھ ہوا. ابھی میرے پاس ایک فیملی آتی ہے, اللہ نے ان کو پتہ نہیں ان کے دماغ پہ پتھر پڑ گئے تھے. وہ کسی نے بولا فرینچ اس سے 1.5 لاکھ پہ لے لیا. 1.5 لاکھ لینے کے بعد ان کو لے کے گیا سمندر پہ. اس کو جادو آتا تھا. ان کی جادو کی آنکھیں بند کر دیں. بولا سمندر کی لہریں رک گئی ہیں. بولا کہ خواجہ خضر میرے سامنے کھڑے ہیں سوال جواب کر رہے ہیں, کبھی سمندر کی لہریں روک سکتا ہے؟ 1.5 لاکھ بھی لے لیا. بعد میں بولا اس کا آخری اسٹیج یہ ہے کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کرو. انہوں نے نکاح بھی کر دیا. اس کے بعد کہانی غلط ہوئی. انہوں نے پھر کورٹ سے نوٹس بھیجا تو لاکھ ہو گئی. یہ راستے غلط ہیں. یہ ٹھیک ہے راستے غلط ہیں. لیکن ایک چیز میں نے سنی دیکھی ہے. میں پہلے ایڈوانس سے معذرت ہوں سننے والوں سے بھی آپ سے بھی. میں اردو سیکھ رہا ہوں ابھی, آپ کو پتہ ہوگا طالب علموں کو. وہ کہتے ہیں اصل پہ باپ نسل پہ گھوڑا, بہت ہی تھوڑا تھوڑا ہر اولاد میں ماں باپ کی ساری خوبیاں خرابیاں آتی ہیں. بالکل ایسا ہی. جس کا باپ گندا ہوگا تو اولاد میں کہیں نہ کہیں گندگی آئے گی. جس کا باپ نیک ہے تو اولاد میں بھی اچھائی آئے گی, اور جس کے آگے اسی اولاد ہے اس میں دونوں کا مکسچر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کال میرے پاس جو ہے وہ نہیں ٹرانسفر ہوئی, تو اب جو بھی سوال ہے وہ پروڈیوسر ہمارے ہیں ان کو لکھوا دیں, تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. حاجی صاحب آگے بڑھتے ہیں. ذرا معاملہ علاج کے ساتھ ساتھ جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں. پرہیز کی جو آپ شرط رکھتے ہیں, میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا, کہ واقعی ناممکن ہے؟ کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے, ہم بھی اگر کسی کو تجویز کرتے ہیں کہ اگر جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان دے رہی ہے لیکن اس کا استعمال آپ پھر بھی کریں, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی کو مشورہ اگر دیا جائے کہ وہ اگر تمباکو نوشی چھوڑ دے, وہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے تو بہت سارے عذر ایسے رکھتے ہوں گے. سر تو نے بڑی شاندار بات کی, اس کا جواب سن لو. میرے پاس ایک مریض آ رہا تھا, اس کے منہ میں کینسر تھا گٹکا کھانے میں, اور گٹکا تو پوری کراچی کھلے عام بک رہا ہے. کھلے عام بک رہا ہے, ہر جگہ بک رہا ہے. جہاں تھانے گیٹ کے سامنے بک رہا ہے, اور ہر مہینے جو کچھ جاتا ہے آپ کو پتہ چلا. جی جی بالکل ایسا, آپ نے بالکل صحیح کہا, سب کو علم ہے اس کا. اس کا دوسرا بھائی بھی گٹکا کھا رہا تھا. اس کا علاج ہوا, اپنی زندگی میں آ چکا ہے. میں نے اس کو بولا کہ خوف خدا کر, اپنے بڑے بھائی کا حشر دیکھ کہ منہ سے کیڑے بے رہے ہیں, پورا منہ ابل کے اتنا بڑا گوشت منہ سے بال اٹکا ہوا, یوں زبان بال لگی پوری اتنی موٹی موٹی ہوئی ہے, نعوذ باللہ کہ جس طرح غبارہ بنا ہوا. میں نے کہا خوف خدا کا چھوڑ. بولا یہ تو نہیں چھوٹ سکتا ہے. اللہ کی شان ہے 6 مہینے بعد اس کو بھی کینسر ہو گیا. اس کا پورا منہ ابل گیا. آج میں نے گڑگا چھوڑ دیا. میں نے کہا تب چھوڑا جب تو کھانے قابل نہیں ہے.
تو نے اس وقت گٹکا چھوڑا جب تو گٹکا کھانے کا اول نہیں ہے. جی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی 100% صحیح ہے کہ میں کسی بولتا ہوں دیکھو یہ چیزیں نہیں کھانا اس سے تمہیں نقصان ہوگا. جی جس نے مان لیا تو وہ تو فائدے میں گیا. ٹھیک ہے. جس نے بولا ارے تیری بات تھوڑی مانوں گا میں, میری مرضی, فائدہ اس سے ہوا لیکن بہت تھوڑا. جس سے مانا اس سے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا. آپ دیکھیں آپ میرے پاس علاج کے لیے کوئی بھی آتا ہے یا صرف اپنی شفا کے لیے آتا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ہر شخص جو میرے پاس آئے گا اپنے مطلب کے آئے گا, اپنے مقصد کے لیے آئے گا. جی ایسے کیا ضرورت میرے پاس آنے کی. بالکل ٹھیک ہے. جب ٹھیک ہونے کے بعد اپنی زندگی میں آ گئے آپ میرے پاس نہیں آؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں آپ میں اگر اخلاقی قدر اس قدر اچھی ہے کہ یار ایک میرا محسن سے میں نے شفا پائی ہے, کبھی کبھار ملنے کے لیے آؤ گے, میں بولوں گا اچھا انسان ہے. بالکل صحیح. اور لیکن جو بالکل بھول جاتے ہیں ان کے جواب آتے ہیں مطلبی لوگ ہیں. مطلب اور مطلبی میں یہ فرق ہے. بہت خوب, بہت خوب, بالکل ایسا ہی. تو اب بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا یہ سوال بہت کام کا ہے. یہ سوال چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. کیوں کہ اس میں انسان کی بقا سلامتی ہے. بالکل ایسا. آپ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں, ایک موشن ہو رہے ہیں. جی یہ یاد رکھنا یاسر موشن والے کے لیے دودھ زہر ہے. بالکل ایسا ہی. ادھر کہتے ہیں موشن کہتے ہیں دودھ پیتا رہے گا, موشن چلتے رہیں گے. ہمارے علاج میں جس کو بھی موشن ہوتے ہیں اس کو دودھ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک کہ اس سے بالکل مکمل شفا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں نہیں یار چھوڑ کیا ہوتا ہے, میں تو پیتا رہوں گا اور وہ روتا رہتا ہے. پرہیز نہ کرنے والا روتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, لیکن پرہیز کرنے والا شفا یاب ہو کے وہ دنیا کی ہر نعمت کھا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی سختی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کو لیمو نقصان دیتا ہے اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کھاتے ہی گلا خراب ہوتا ہے, معدے میں تکلیف ہوتی ہے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جیسے ٹھیک ہے نا, گھٹنوں میں ٹانگوں میں جہاں درد ہے وہ چھوڑنا. آلو ہے, چاول ہے, جہاں کھاتے ہی وہ جسم یوں ہونے لگتا ہے جیسے غبارے میں ہوا بھر لو. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بادی بدن ہے یہ فوراً پھولنے لگتا ہے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. انسان کو زندہ رہنا چاہیے شفا کے ساتھ, صحت کے ساتھ, وہ تو زندگی مزیدار ہے. لیکن زندہ رہے اذیت کے ساتھ وہ زندگی مزیدار نہیں. ٹھیک ہے. کھاتا رہے اذیت برداشت کرتا رہے, کھاتا رہے اذیت برداشت کرتا رہے. ہوٹلوں میں جاتے ہیں, کھانے پکواتے ہیں, آگے گھر پہنچتے ہیں, معدے میں تکلیف, پیٹ میں تکلیف, پاخانے جگہ پہ تکلیف, جلن ہو رہی ہے, کیا ہوا جی, کھائے تو وہاں پر مرچی ڈلوائی تھی. اور آپ یہ کھانا بھی مشکل تھا, ہاضم کرنا مشکل ہے, فارغ ہونا بھی مشکل ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو جو بھی چیز زندگی میں نقصان کرے اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. میں آپ کے اتنے سے بچے کی بات بتا رہا ہوں. جی. اور میرے خیال سے 5 سال 6 سال چھوٹی عمر کا بچہ تھا. اس کو کبھی پیشاب نہیں ہوا, کبھی بہانا نہیں ہوا, اس کا پانی پیشاب ٹپکتا رہتا تھا 24 گھنٹے. اس کی ماں اور دادی جو ہے سرسوں کا تیل رکھا ہوتا ہے ایک پیالی میں, محسوس رکھا ہوتا تھا, وہ اپنے سر سے پین نکال کے اس میں ڈبو کے روٹی جگہ سے مینگنے نکالا کرتے تھے. چونکہ میڈیکل میں جتنا کچھ ممکن تھا وہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن رزلٹ آیا. میرے پاس انہوں نے کہا جی میں بہت غریب لوگ ہیں, ہمارے گھر میں مالے والے کھانا بھیجتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ورنہ فاقے میں بھی رہتے ہیں. یا صرف اس کا علاج شروع ہوا تھا, ماشاءاللہ وہ بچہ 5-6 مہینے میں اصل مکمل زندگی میں آ چکا. وہ پیشاب بھی کرے, پخانہ بھی کرے. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا میرے پاس کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے, لائن تو شاید کنیکٹڈ ہے لیکن آواز میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے. تو ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ خاص طور پہ جو بچے ہیں, اچھا اب بہت سارے مسائل نوزائیدہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں, ان کا علاج کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ اب خیال یہ عام کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں بڑوں کے لیے تو استعمال ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بچوں کا معاملہ کیا ہے یہ بھی ذرا فرما دیجیے. ٹھیک ہے. بڑی بہت ماشاءاللہ زبردست بات کی. جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. دعا ماں کھاتی ہے, شفا بچے کو مل جاتی. ٹھیک ہے. جو ماں کے دودھ پہ نہیں ہے, مادر فیڈ پہ نہیں ہے, وہ ڈبے کی دودھ ہے, اس کی اماں ڈبہ ہے, تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اس کے لیے آتے ہیں, دم کراتے ہیں, دم کرنے کے بعد اس کو بتا دیتے ہیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. 5-6 مہینے سے پہلے تو کسی بچے کو تو دعائی نہیں دی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. 8 مہینے سے پہلے بھی نہیں دی جاتی, لیکن اس کے بعد جب سال کا ہوتا ہے پھر تھوڑی تھوڑی اسے دعا دے سکتے ہیں, بہت کم مقدار میں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अख़ुंज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक मशहूर मारूफ हर्बलिस्ट हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं, और न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी आप अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ सवालात हमारे पास मौजूद हैं जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाएगा। साथ ही स्क्रीन के ऊपर नीचे दिया गया जो नंबर है, जिसके आगे भी आप देख रहे हैं अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा है, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमसे सवाल कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इसका आपको बराह रास्त जवाब देंगे, तो इस कॉल्स के सिलसिले को भी जारी रखेंगे। हाजी साहब ये फरमाइए, अभी जैसे बच्चों के हवाले से बात हुई, अब मुख्तलिफ़ जो शिकायत मौसूल हो रही हैं वो स्किन के मसाइल के हवाले से, जिसमें एक्जिमा और इस तरह के दीगर मसाइल हैं। और फिर पिछली जो नशस्त थी उसमें आपने तस्करा किया था कि मुख्तलिफ़ जैसे लोग फार्म हाउसेस पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ स्किन की बीमारियाँ साथ लेकर आते हैं। अब ये मामला बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, ज़रा फरमाइएगा इसके हवाले से क्या कहते हैं। कॉलर शामिल कर लेते हैं, कॉलर भी आ गए, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यासर भाई, अनवर खुर्शीद बोल रहा हूँ कराची से। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने कॉल की। फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? मैं हकीम साहब के प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ माशाल्लाह, और काफी मुस्तफीद भी होते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ सवाल वगैरह पूछे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका रिस्पांस होता है। तो वो काबिल अमल जो नुस्खे होते हैं वो जी भी होते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो फरमाइए। बस आज हकीम साहब से बात करनी है। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप सबको सलामत रखे, कुल कायनात के हर बशर को सलामत रखे। आमीन। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह का। हकीम साहब मुझे पूछना ये है कि जब मैं बैठता हूँ ना, कुर्सी के अलावा जमीन पे बैठता हूँ, और मस्जिद में जमीन में बैठना पड़ता है, और कभी कोई जुम्मे वाले दिन बयान सुनना जी पड़ता है, इसके अलावा भी मस्जिद में बैठना पड़ता है थोड़ी देर। तो 4-5 मिनट के बाद ज्यादा देर में बैठता हूँ, मेरी कमर में दर्द होता है, तो मुझे कुर्सी पे शिफ्ट होना पड़ता है। और ये पहले नहीं थे, ये भी पिछले 2-4-6 महीने से ये चल रहा है। तो मुझे बड़ी वो थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता कि मैं कुर्सी पे बैठूं ना। तो वो जो खुतबा जुम्मे का उर्दू की तकरीर सुनने के लिए तो जमीन पे बैठा नहीं जाता, कमर में आस्ता आस्ता पेन शुरू होता है तकरीबन 8-10 मिनट के बाद। तो उसके लिए कुछ मुझे गाइड कर दें। बहुत बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। सवाल है। ये सवाल इतने अच्छे हैं कि जिससे सबकी बका है। बहुत बहुत बिल्कुल ऐसा ही, देखिए, एक बंदे की नहीं, इस इंसानियत सब लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो कि ये मरीज़ एक बात समझने के रात को सोने से पहले 5 बादाम 10 किशमिश ले लें, ठीक है, चबा के खा लें, और 1 कप नीम गर्म दूध पी लें, पाबंदी कर लें। ठीक है, ठीक है। दिन में किसी भी एक वक्त चाय का आधा चमचा मेथी दाना मुंह में डाल के तो तब भी दूध पी लें। ठीक है, आलू, चावल, नींबू, इमली, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तो ज़िंदगी से निकाल दें, बिल्कुल मुकम्मल फारग कर बिल्कुल दें। ठीक है। एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम है कि तारा मीरा तेल आमिल तेल, इसके कहते हैं मूली का तेल। जी, जामे का तेल, मूली का तेल एक ही है। बिल्कुल ठीक है। बाजार से जो तेल खरीदोगे वो सारा कचरा मिलेगा, उसमें चूना होता है जी। उससे आपको बर्बादी होती है कि जख्म आ जाते हैं। हम्म, आप 1-2 किलो मूली ले लें किसी भी जगह से, कोल्हू वाले से, उसे दे के तो उसका तेल निकलवा लें, और तेल निकाल के तो इस्तेमाल करें। जिसकी जो कचरा बचता है वो खली होती है, बिल्कुल ठीक जो है। जानवरों को जाती, गाय भैंसें खाती हैं, बड़े शौक से खाती हैं। जहाँ आपके घुटनों में, टांगों में, कमर में तकलीफ है, रात को सोने से पहले मालिश करके सोएं। 15-20 से महीना लगेगा इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में आ जाओगे। लेकिन ये याद रखो, सबसे अगर अच्छा इलाज करना है तो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरा गोश्त, वो भी कमर का पुट का, जो भाई ने कहा कमर का गोश्त जो है ना फायदेमंद है। गर्म दूध पिए और क्या नाम है, चाय, रोटी, डबल रोटी इस्तेमाल करें, ये आपके लिए काफ़ी है। बहुत खूब। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक ही आइए, आप बताइए कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब को बहुत सलाम हो। यासिर भाई मेरा जरा डिफरेंट क्वेश्चन है आज। मसला है कि पहले तो हार्ट अटैक की वजूहात बहुत सारी होती थी, लेकिन एक वजह और भी बढ़ चुकी है कि अगर आप अपना बिजली का बिल देखें ना तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं इसमें। अल्लाह अकबर। तो मैं मैं नहीं समझ पा रहा। हकीकत बता रहा हूँ कि जाहिर हम लोग उठते बैठते रोज का हर जगह मौजूद यही है। मेरा हज आपसे सवाल ये है कि सब देखिए, बात है कि एक तो ठीक है आपकी एक ऐसी बीमारी होती है कि जिस्मानी कोई ऐसी आ गई, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, वो ये जो एक चीज है ना, ये बीमारियों की ऐसी बीमारी है जिससे आपके बिजली का बिल देख लिया, आपके जो महंगाई इतनी होगी, पेट्रोल इतना महंगा है, लोग स्ट्रेस का शिकार हो गए।
میں ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی ڈپریسڈ ہیں اور وہ بیچارے یعنی یہاں تک ہو گیا یاسر بھائی کے بہت سارے لوگ مطلب میں سمجھتا ہوں خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو جائیں گے جو حالات چل رہے ہیں. اب آپ ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اپنے نروز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کیونکہ میں یہ بہت بڑا پرابلم معاشرے کا بن چکا ہے, تو اس پہ ذرا فرمائیے گا. صاحب بہت بہت اچھا اور اہم سوال ہے یا بھائی, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے کال کی ہوئی. یقیناً کہ ہم مختلف مسائل کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جس طرح کی مہنگائی ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں, اور یقیناً یہ واقعات سامنے بھی آ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا تدارک کیا جائے؟ مہنگائی کے تو کم کرنے کی نہ کوئی ذمہ داری لیتا ہے اور نہ کوئی اس پوزیشن میں کہ اس کو کم کر سکے, لیکن جو اس سے نقصانات ہو رہے ہیں انسان کے ذہن پہ اور جسم پہ, کیسے محفوظ رہیں؟ یہ تو ذرا فرمائیے. وہ پوچھے رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, فرمائیے. آپ جواب سن لو اور برداشت بھی کر لو مجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ان کی نسلوں تک برباد کرے, میری دعا ہے. الہی وہ بھی برباد, نسلیں برباد ہیں, وہ امیر ہوتے ہیں, عوام غریب ہوتی ہے. میرے پاس 2 انورٹر پنکھے چلتے ہیں, 12 بورڈ لیتے ہیں. میں نے پچھلے مہینے 40,000 کا بل بھرا ہے. 2 پنکھے انورٹر پہ اس مہینے 34,000 کا بل بھرا ہے. جی, مجھے پتا کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں. بالکل آنے والا دعا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. بندہ رو رہا ہے, اس نے بولا بالکل اسی حالت تھی کہ میرا 25,000 تنخواہ ہے, 18,000 بجلی کا بل آیا ہے, 3,000 گیس کا بل آیا ہے, اور اس کے بعد گھر میں خرچے کے لیے جو ہے نا پیسے نہیں ہیں, اور بچہ بیمار ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر جو کچھ ہمارے بس تھا اس کو دوائیں دینی تھی, دے دی, اس کے بیت بھی آ گئی. ٹھیک ہے. یہی ہے بھائی, اللہ کو سامنے رکھے, لیکن اس کا حال ایک ہی ہے, ہماری قوم میں غیرت پیدا ہو جائے. ایک حال ہے, قوم میں غیرت پیدا ہو جائے. یہ اس ملک میں 70 سال سے جو سیاستدان ہیں, جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا حل ہے ایک آیت اللہ خمینی چاہیے, جو یہاں آ کے 70 سال سے, میں کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے سربراہ ڈالے نا, دنیا دیکھے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے. اس کا حل ہے, لیکن حل عوام کے پاس ہے, سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. یاسر کہ تیری میری دشمنی ہے, تو مجھے روزانہ گالیاں دے رہا ہے, میں تجھے دے رہا ہوں, 50 دوسرے دے رہے ہیں, راتوں میں کھانا اکٹھا کھانا ہے. بالکل ہے, صحیح. اور رات کو انہیں پڑھانا کہ یاسر کل پلاننگ کیا ہوگی ہماری, جا کے ہم جو کہ وہاں پر بولیں گے کل. یہ ہمارے سیاستدان ایک پیچھے دوسری پیچھے, میں یہی تمہیں جواب دے رہا ہوں, نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھانے کے بھی تیار نہیں ہوتے, لیکن ملک میں حکمرانی کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں. اس کا حل ایک ہی ہے, عوام کو جاگنا ہوگا. آج کی کون سا سیاستدان مرا ہے جس مہنگائی میں؟ کوئی نہیں مرا, لیکن عوام مر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, پس رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, لیکن کوئی عوام اس میں نکلنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, تھوڑا موضوع کی طرف واپس آتے ہیں, جو اسکن کی جو بیماریوں کے حوالے سے چند ایک سوالات تھے, اور کالر سے پہلے جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا, میں چاہوں گا ذرا اس کا تذکرہ کیا جائے کہ کچھ امراض ایسے ہیں جس میں جو نشان ہیں جسم کے اوپر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, کوئی دانت کی شکل اختیار کرتا ہے اور مختلف اشکال اس کی ہیں, کیا ان سے بچا جا سکتا ہے؟ دانت جو ہے نا وہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. چمبل قابل علاج. دھادر جو بولتے ہیں, دھادر اور دانت ایک ہی چیز ہے, اس کے 2 نام ہیں, دھادر بولتے ہیں اور دانت بھی بولتے ہیں, ایک ہی چیز ہے. یہ سب قابل علاج ہیں, لیکن یہ کہ وہ جراثیم ہے جو مسلسل وہ اسکن کو کھاتے پھیلتے بڑھ جاتا ہے, اس میں خارش ہوتی ہے, کبھی اس میں خون پس بھی آنے لگتی ہے کھجا کے, لیکن یہ قابل علاج ہے. ناقابل علاج نہیں ہے. دیکھیں ایک بیماری ہے جس کے کیا نام ہے, جو مجھے مریض نے بتایا, ایل پی کے نام سے کچھ اس نے بتایا کہ وہ اس کے کچھ ڈاکٹرز کے انٹرویوز اس نے مجھے بھیجے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اس مریض نے جو 1.5 مہینے علاج کروایا, جو بھی جہاں سے ایلوپیتھی ہومیوپیتھی دونوں کی ہے, پوری اسکن اس کی برباد ہوگی, سمجھ لو کہ پورا بھر کی کیا نام ہے خون و پس سے. بولا اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. ڈاکٹر نے بولا کہ تمہارا نصیب ہے 5-6 سال میں اگر یہ ریکور ہو جائے اچھی بات ہے, ورنہ زندگی بھر دوائی کھاتے رہو, تھوڑا ٹھہراو آئے گا پھر بڑھ جائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 مہینہ اس کا علاج ہوا. 1 مہینے بعد آج وہ 95% ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس میں کلام الہی بھی ہے اور جڑی بوٹیاں بھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ آتے ہیں, دم کراتے ہیں, کلام الہی پڑھ کے دیتے ہیں, اور جو ہماری جڑی بوٹیاں دوائیاں ان پہ کلام الہی پڑھی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیشلی جو 2 دعا تیار کی تھی, اس میں CX اور CP اور کیا نام ہے 45N تیار کی تھی. یہ دوائی نئی دوائیاں اسی کے لیے دعا تھی, اسکن کے لیے. آج وہ اپنی زندگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین ہے. یہ
چمبل ہے، سورائسس ہے، ایگزیما ہے، یہ اسکن کی کتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب آس پاس ہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو اسکن کینسر ہو جاتا ہے وہ جا کے گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، کوئی چیز پیچھے نہیں بچتی، بالکل نہیں بچتی، لیکن تباہی بربادی ہوتی ہے. الحمدللہ صبح الحمدللہ دنیا جان کو شفا ملتی ہے، وہ بہتر سے بہتر رزلٹ آتا ہے. ہماری دن رات کی کوشش ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں، رب بھی گواہ ہے، دنیا بھی گیا کہ میں دن رات جو محنت کرتا ہوں اللہ کی رضا، اللہ کے پیار میں کرتا ہوں، انسان کی بقا کے لیے کرتا ہوں. آج آپ سے میں نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا کہ آپ میری ہیلپ کریں کہ میرا جو میڈیسن بنائی ہے اس کو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح لے جانی ہے، آپ نے اس سلسلے میں میری ہیلپ کرنی ہے. باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں جو سننے والا ہے، جس کی اپروچ یہاں تک ہے. ورنہ اگر یہ بات اگر ہم کہیں کہ کوئی ڈاکٹر کرے گا یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سوچنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہماری دوائیں ضرور کھائیں گے، بالکل کھائیں گے، کوئی شک نہیں ہے. وہ ہماری دوائیں ان کو پتہ ہے سائڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ نیکی نہیں کریں گے اس کو ہم وہاں تک پہنچایا جائے جس میں کسی کی بقا سلامتی ہو. تو آپ نے جو سوال دوائیوں میں پوچھا اس میں بہت بڑا ایک راز ہے کہ جو کلام الہی پڑھی جاتی ہے دوائیوں پہ اس سے شفا جلدی ملتی ہے. یہ نہیں خالی جڑی بوٹیاں، اس پہ کلام الہی پڑھی جاتی ہے جس سے آپ کی شفا اسپیڈ سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے. جب آپ ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ درد والا درد کی حالت میں آئے، بہت خوب، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، وہ جب جاتا ہنستا مسکراتا ہو جاتا ہے، جب تک کوئی دوائی نہیں کھلائی ہوتی ہے، صرف کلام الہی استعمال ہوتی ہے. جو میں نے سبق پڑھ رہا ہوں، دین اسلام سیکھ رہا ہوں، دعا اور دعا، دوا اور دعا، میں دونوں کو لے کے چل رہا ہوں. میرے نبی کا حکم ہے، اس کو لے کے چل رہا ہوں. تو اسکن کی بیماریاں ہوں یا اندرونی بیماریاں ہوں، چاہے دل کی بیماریاں، دماغ کی ہیں، سی پی چائلڈ ہے، آرٹسٹک ہے، چھوٹے دماغ کے بچے ہیں، یہ سب قابل علاج ہے. آٹزم ہے جی، ایک جنہوں نے صبر کیا وہ 100% کامیاب. بالکل. ہمیں یاد ہے ایک پروگرام میں ہم نے ایک دل کے عارضے میں مبتلا ایک صاحب تھے جو آپ کے ساتھ ہمراہ تشریف لائے تھے، اور ڈاکٹر کی جانب سے سرجری جس کو ریکمنڈ کی گئی تھی تو وہ پرہیز ہی شرط تھی، اور انہوں نے بڑا سخت پرہیز اختیار کیا، اور اس کے بعد شاید ان کو ضرورت نہیں رہی. میں اشرادی میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کروں. نام یاد ہے مجھے سردار صاحب، سردار احمد. وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں وہاں نوکری کرتے تھے. جی جی. اسے ہارٹ پرابلم تھی، اس کے وہاں پر وہ چونکہ جو کمپنی تھی وہ کمپنی مطلب ہے کہ 24 گھنٹے چلتی ہے، بڑی کمپنی. بالکل. تو وہاں وہ رات کی ڈیوٹی لگے تو ہوتا تھا کہ میں رات میں ڈیوٹی مت لگانا، رات کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا میرا کیا بنے گا. علاج ہوا، ٹھیک ہوا، صوفے سے ٹھیک ہوئے، ماشاءاللہ آج اس کو 8-10 سال ہو گئے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، بہت خوب. اچھا جی، اب یہ اختتامی مراحل ہیں، اور اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک دعا ہے، ایک وظیفہ، ایک عمل ہے جو اخوندزادہ صاحب جو ہے وہ دہرائیں گے، اور جو اس میں شریک ہونا چاہے، خاص طور پہ جو کسی جسمانی درد میں یا تکلیف میں مبتلا اگر کوئی شخص ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کا عمل کا حصہ بن سکتا ہے یا اس دعا کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس میں طریقہ کیا ہے وہ میں گزارش کروں گا ذرا بتا دیجیے. جس کو جامع تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں پر رکھیں، دل پہ، دماغ میں، گھٹنے، ٹانگیں، گردن، ٹخنے، جہاں جہاں بھی تکلیف ہے، کمر میں وہاں پر ہاتھ رکھیں، ایسے ہاتھ رکھ لیں. جب میں بولوں اٹھا کے دوبارہ رکھو تو ہاتھ اٹھا کے اس تکلیف میں دوبارہ رکھیں. اس طریقے سے آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو. ساری کائنات، ہر ملک، ہر انسان اسلام پاکستان تابع. پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہو، سب سے بڑا ملک ہو، ہمیشہ کام لینے والا ملک ہو، اور سب کی بقا سلامتی ہو. دنیا جہان میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو مکمل شفا ملے، سب کی روزی کو شاد ہو، اور زندگی کی تمام عمل حال ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، ساری دنیا لوگوں کو شفا ملے، فرش اشرف کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، 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 چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ اس پروگرام کو یہ ہمارا ایڈیم نیچرل پہ موجود ہے، ایڈیم یوٹیوب پہ. تو 24 گھنٹے آپ کو ضرورت ہے ایک پروگرام اپنے سامنے لگا لیں، لگا کے اسے استعمال کریں، آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں 24 گھنٹے. یہ سب سے اچھی بات ہے. ٹیکنالوجی کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ یہ پروگرام اگر دیکھنا چاہیں تو اے ڈی ایم نیچرلز کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی ہمارے معزز مہمان نے بنا رکھا ہے. اس کے اوپر یہ پروگرام اور اس کے علاوہ ہربس کے نام سے، ایک آفیشیل کے نام سے اور ایک ہربس کے نام سے. تو یہ 2 چینل آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس پہ یہ پروگرام بھی، اس کے علاوہ دیگر پروگرامز بھی جو آپ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے وہ موجود ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ اگر کچھ دیر بعد اگر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں ریپیٹ میں تو گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر جب آپ لکھیں گے سرچ بار میں
تو آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ مل جائے گا آج کی تاریخ کے ساتھ. اور یہ جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اگر کچھ سننے سے رہ گئی ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش علی اخونزادہ دین محمد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.